جو پہلے قائم کیا گیا تھا اس کو ایک مذہبی تقدس کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، آل رسول، اہل بیت اطہار، اہل سنت و جماعت میں ان کا تقدس، ان کا مقام، ان کی عظمتیں، ائمہ اہل بیت اطہار، ان کا روحانی مقام، ان کا علم، ان کا فضل مسلمہ ہے، اور اہل سنت میں ہم سادات کرام ادب اور احترام اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ اس میں کوئی مغالطے میں نہ ڈالے یا غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ آل رسول اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حکمرانی کی، خلافت کی، کہ ایک ہی نسل میں مقید کر دینا خلافت کو، کیا یہ اس اسلام کی انقلابی روح کے مطابق ہے جو پہلے ایک طرح کا شہنشاہیت کا نظام قائم کیا گیا، پھر اسلام کا جو انقلاب آفرین نظام آیا، جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام لے کر آئے، کیا اس تصور سے اس کی روح کو تو ہم نے خارج نہیں کر دیا ہے؟ کہ حکومت یا حکمرانی یا خلافت کسی اور شخص کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے عملی پہلو پر۔ یہ جو تصور ہمارے دوستوں کا ہے اس کا عملی پہلو دیکھیے کہ کیا یہ عملی پہلو ممکن ہے، اور آج جو عراق اور ایران میں جو حکومتیں ہیں کیا وہ اسی تصور کے مطابق قائم ہیں، یا یہ وہی اصول ہے جو اہل سنت کا اصول ہے؟ ایران کا جو سربراہ ہے وہ کس اصول کے تحت سربراہ بنایا گیا؟ عراق کے اندر جو پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کو کس اصول کے مطابق وہاں پر حکمرانی کا حق دیا گیا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ فقط ایک حکمرانی ہے اور حکومت چلانے کا اصول ہے، تو پھر آج کے دور میں ایران اور عراق اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اصول کہاں سے ملے گا؟ ان کے ہاں سربراہ مملکت کے تعین کے لیے اصول ہمیں کہاں سے نصیب ہوگا؟ اب آپ غور کیجئے گا، جو اس نظریے کا عملی پہلو، اس میں جو پریشانیاں ہیں وہ آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ شروع سے ہی اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، اہل تشیع کے ہاں جو فرقے بنے وہ ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، آپس میں ان کے عقائد متضاد ہیں، اور یہ اختلاف ان کا خود مولا کائنات مولا علی کے بارے میں ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ جن نصوص سے مولا علی کی امامت ثابت ہے ان میں آپ کے ایسے اوصاف بیان ہوئے ہیں جو بجز آپ کے کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ اس رائے کے قائلین زیدیہ کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ کر شیخین کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نصوص کے سمجھنے میں اور ان کی تطبیق میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جو زیدیہ فرقہ ہے وہ شیخین کریمین سے برات کا اظہار نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی خلافت پر طعن کرتے۔ میں زیدیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں اور شیخین پر ان کو فضیلت دیتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام مقرر ہو سکتا ہے۔ افضل مولا علی کو مانتے ہیں لیکن ان کو بھی خلیفہ مانتے ہیں۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ جن نصوص سے آپ کی جانشینی ثابت ہے اس میں آپ کا نام لے کر اس کی تعیین کی گئی ہے۔ یہ اثنا عشریہ جو فرقہ ہے یہ اپنے گمان میں امامت کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے کافی پروگرامز کیے کہ امام کا منصوص من اللہ ہونا یا امام پر ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، پورے قرآن پاک سے کوئی ایک آیت نکال دیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پورا مکتبہ علماء ذاکرین
کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان کے ہاں جو امامت کا تصور ہے اس کی تائید قرآن مجید کی کون سی آیت کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام۔ پھر یہ اختلاف اس دور میں ہی پایا جاتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام کی بیٹی ہیں، پھر ان کے ہاں بھی اس سے پہلے حضرت امام باقر کے بھائی حضرت امام زید، ان کے ہاں بھی دو گروہ ہیں۔ پھر حضرت جعفر صادق اور ان کے بھائی حضرت سیدنا اسماعیل، یہ جو آغا خانی فرقہ ہے اسماعیلیہ۔ تو اثنا عشری کے ہاں یہ ہے کہ امام کے بعد امام ہونا چاہیے، اور پھر آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں کہ ان کے ہاں امام زمانہ ہے کہ وہ غائب امام ہیں، لیکن اسماعیلیوں کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، ان کی نسل سے امام کا ہونا، اور آج بھی ان کا لیڈر ہے، موجود ہے۔ ان کے مناظرے ہوتے ہیں اور اسماعیلیوں کو ان پر فتح ملتی ہے کہ تمہارا امام تو غائب ہے، ہمارے ہاں جو لیڈر ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے امامیہ کے ہاں میں عرض کر چکا کہ اثنا عشریہ جو ہے اس پر سختی کرتے ہیں کہ نہیں، امام کے بعد منصوص من اللہ جو امام ہے وہ، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس میں پھر کوئی مغالطہ نہ ڈالیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار، آل رسول، حسنین کریمین کی اولاد پاک، ہم حضرت امام جعفر صادق کا ادب احترام کرتے ہیں، حضرت امام اسماعیل جو ان کے بھائی ہیں جیسے ان کا ادب ہے ویسے ان کا ادب ہے، جیسے حضرت امام باقر کا ادب ہے ویسے حضرت امام زید کا ادب اور احترام ہے۔ آل رسول جو حسنین کریمین کی اولاد سے جو بھی ہو، ادب اور احترام کرنا اہل سنت کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ایک ادب کریں اور دوسرے کو معاذ اللہ مرتد اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کریں، ایسا ہمارے ہاں معاملہ نہیں ہے۔ پھر جناب محترم حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب میں عملی پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اب آپ خود غور کیجئے گا کہ یہ واقعہ 260 ہجری کا ہے کہ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جو ہیں وہ روپوش ہو گئے۔ کسی موقع پر ہمارے ایک عالم نے غار کا لفظ استعمال کیا تو کہنے لگے جی غار کا تو لفظ نہیں ہے، اپنا مطالعہ کیجئے گا، غار کا لفظ آپ کو مل جائے گا۔ اب ناظرین اکرام 260 ہجری سے لے کر آج تک 1433 ہجری تک کون سا اصول ہے اور کون سا نظام ہے جس کے تحت ایک حکومت وقت کو چلانا ہے، ایک نظام حکومت چلانا ہے؟ کیا اصول ہوگا جس اصول کے مطابق حکمرانی کرنی ہے، نظام خلافت چلانا ہے اور خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ جواب ہمارے دوست دیتے ہیں کہ امام زمانہ غائب ہیں، ناراض ہیں، جب ان کو 313 شیعہ مل جائیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ظاہری حیات میں اگر کوئی کہے کہ اس وقت ایگزسٹنگ فارم میں سامنے بالکل کہتے ہیں نا بالمشافہ کون سا لیڈر اور کون سا رہنما ہے، کون سا امام ہے تمہارے سامنے جو تمہیں لیڈ کرے، جو تمہیں گائیڈ کرے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ پردہ غائب میں ہے، ان کا روحانی تصور ہے۔ میں یہاں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا ناظرین کرام، اب جب روحانیت کی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین میرے آقا و مولا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، گنبد خضرا کے مکی ہیں۔ ان کی روحانیت وہ زندہ و جاوید ہیں۔
بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک حکومت ہے، ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک لیڈر چاہیے، ایک خلیفہ وقت چاہیے۔ آج میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو حکومتیں چل رہی ہیں ان کے لیے حاکم وقت اور خلیفہ وقت کے انتخاب کے لیے کیا اصول ہوگا؟ آج مغربی ڈیموکریسی ہے جس کو علامہ اقبال نے کنڈیم کیا، اور یقیناً اس میں کئی خامیاں ہیں۔ ایک صدارتی نظام ہے جو امریکہ میں قائم ہے، ایک اسلامی نظام ہے جو نظام خلافت ہے۔ تو اتنی صدیاں گزر گئیں، کیا امت کو، میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا امت کو بے سہارا چھوڑ دیا جائے کہ ان کے پاس کوئی اصول ہی نہ ہو کہ اپنے حاکم وقت کا تعین کس طرح کر سکیں، خلیفہ کس طرح تعین کر سکیں؟ وہ اصول جو سورہ شورا کی یہ آیت مقدسہ ہے، یہ اصول ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کہنا کہ امت کو بے سہارا چھوڑ گئے، کوئی اصول ہی دے کر گئے، یہ انتہائی ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ ملت اسلامیہ کے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، اہل بیت اطہار کے سوانح حیات موجود ہیں، ان کے اصول اور ضابطے موجود ہیں، چار یاروں کے جو ہے وہ زندگی اور ان کی حیات طیبہ ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے فرمودات آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا اصول اور ضابطہ ہمارے پاس موجود ہے کہ شورائی نظام کے ذریعہ سے یہ شورا کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر خلیفہ کس کو منتخب کرتے ہیں اور کس کو انتخاب کا جو ہے وہ حق کے ذریعہ سے کس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ کیا یہیں کہیں مغالطہ یہ تو نہیں ڈالا جا رہا کہ استغفر اللہ کہ دین مکمل نہیں ہمارے پاس، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت مقدسہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین اسلام مکمل ہوا، نعمت تمام ہو گئی، اب دین کی تکمیل کے لیے اب کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب جو بھی آئے گا وہ دین اسلام جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کو اگر کوئی مسمار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بنیادیں جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے، اس دین کو اپنی اصلی حالت پر لانے کے لیے پھر کربلا برپا ہوگا، حق و باطل کا مارکا ہوگا، کائنات میں یہ نظام جاری ہے۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ دین اسلام میں کوئی نقص رہ گیا تھا، دین اسلام میں معاذ اللہ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ دین تو مکمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے پسندیدہ دین ہے، اور ہر دور میں یہ دین کامل ہے، اور یہ نظام حکومت کے لیے اور نظام خلافت کے لیے یہ ہمیں اصول اور ضابطہ بیان عطا کرتا ہے۔ اور 1925 سے پہلے ایک خلافت کا نظام تھا، غرناطہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اسپین کے اندر 700 سال تک حکومت تھی، اس میں نقائص بھی تھے لیکن کچھ اوصاف موجود تھے، اور ایک نظام تھا اس میں ملوکیت کا عنصر بھی تھا، لیکن کچھ ایسے نیک حکمران بھی تھے کہ جنہوں نے دین کی ترقی میں اور علم کے فروغ میں محنت کی اور کوشش کی۔ جس طرح آج دیگر لوگ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر علم کے نور سے اپنے قلب و باطن کو علم سے اپنے قلب و باطن کو منور کرتے ہیں، اور جدید علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ادھر یورپ میں آتے ہیں، یا مصر میں جامعہ الازہر ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی طرف بھی، بغداد کی طرف بھی رخ کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ کالر ہیں جی، آئیے ان کا سوال لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ صاحب میں حسن بات کر رہا ہوں بولٹن سے۔ بولٹن سے، نام کیا؟ حسن جی حسن صاحب۔ شاہ صاحب آپ سے میرا کوشچن یہ ہے، میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا، تو آپ نے اپنی گفتگو میں وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ غیبت میں ہیں تو پھر اس وقت کے جو خلیفہ یا جو بھی کنٹری کے حوالے سے جو چنا جائے گا
تو وہ کیسے چنا جائے گا؟ تو پہلی بات تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جب سرکاری دو عالم کا دور تھا، اس وقت تو یہ جو کنٹریاں ہیں ان کا تو نام و نشان نہیں تھا، اصول ہی نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دین ہے ملک نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن صاحب، ملک نہیں تھا؟ جی مطلب جیسے آج باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، اس وقت بھی تھا نا. گزارش یہ ہے کہ مدینہ پاک پہلی اسلامی ریاست تھی اس وقت. مدینہ پاک کی باقاعدہ باؤنڈری. دیکھیے صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا مین کوشچن ہے وہ یہ ہے نہیں، پہلے یہ تو آپ مانے نا کہ اس وقت بھی ایک طرح کا ایک اسلامی ریاست تھی، اسلامک اسٹیٹ تھی اس وقت بھی. دیکھیے اسٹیٹ کا ہونا دین کے حوالے سے ایک اور معنی رکھتا ہے، اور جو آج کی دنیاوی جو ایک ریاستی جو سلسلہ ہے وہ ایک اور معنی رکھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا آپ سے نہیں، اسلام، میں پھر آپ سے سوال کروں گا، مجھے آپ کا بھی سوال نہیں سمجھ آ رہا کہ اسلامی جو ریاست ہے اس وقت، آپ پہلے تو یہ تسلیم کریں نا کہ اس وقت اسلامی ریاست تھی، اس کے سربراہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ اور ہے، آج کے حساب سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا نقطہ نظر اور ہے. آج کے دور میں خلافت جو ہے وہ نہیں چلتی، چلنا نہیں میرے بھائی حسن میاں. بات یہ ہے کہ مجھے چونکہ آپ کا سوال اگر واضح ہو جاتا تو میں، چلنا یا نہ چلنا اور بات ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، یہ سوال ہے میرا. دیکھیے وہ جو جیسے آپ نے بات کی اس میں تو شورا کا جو عمل دخل ہے وہ تو بالکل برابر ہے، اس کے مطابق چلا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، میرا جو مین کوشچن ہے وہ اس حوالے سے اس لیے ہے، آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ غیبت میں ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر جو شیعہ حضرات ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ غیبت میں ہیں اور جو ہے وہ روحانی طور پر. دیکھیے یہ بات بالکل بجا ہے. پھر آپ نے سرکار کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ اپنی قبر مبارک میں جو ہے وہ ان کا ہے، اس پہ بھی آپ کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. صرف آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام بقول آپ کے، جیسے آپ نے اغار کا بھی ذکر کیا، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ سرکار کیسے آئیں گے دنیا میں؟ ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ آپ مجھے یہ سمجھا دیں. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ جواب دوں گا. بہت شکریہ. حسن صاحب تھے بولٹن سے اور اچھا سوال کیا، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، گفتگو ہماری یہاں پر پہنچی تھی کہ دین تو مکمل ہو چکا، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، الحمدللہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، محفوظ ہے. اسی طرح سے میرے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی حیات طیبہ کو، جن کی سیرت طیبہ کو، جن کے اسوہ حسنہ کو قرآن مجید نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے. اور یہ بھی تقسیم کر دی گئی کہ کون سی درست روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، اور کون سی موضوع روایات ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے عرق ریزی کے ذریعہ سے، محنت شاقہ سے ان کی بھی جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے. آج اس میں کوئی مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو نہیں ڈال سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ، چونکہ اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آنا، نبوت نہیں آنی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہی نہ ہو اور ایک عملی نمونہ انسان کو نہ دیا جائے؟ تو پھر جو ایک عظیم ہستی ہے اس کی حیات طیبہ کے بارے میں
انسان کو رہنمائی کے لیے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ و جاوید ہیں، حیات رسول کے قائل ہیں الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گنبد خضرا میں۔ تو میں حسن صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاں بھی روحانیت کا تصور آپ مانتے ہیں کہ امام مہدی ہے، وہ تشریف لائیں گے، آپ کے ہاں یہ تصور، ہمارے ہاں یہ کہ امام مہدی کی ولادت ہوگی، پیدا ہوں گے۔ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں کہ وہ پردہ غیبت میں ہے۔ ملاقات، اب آپ کہیں گے جی فلاں کتاب میں فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی۔ آج کا کوئی مسلمان آپ سے کہے کہ امام مہدی سے ملاقات، تو میرے خیال میں جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، آپ ان سے ملاقات۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو روز روشنی کی طرح واضح ہو جائے گا، مکہ پاک میں ہوں گے، وہاں پر ان کی بیعت ہوگی، ابدال ہوں گے، اوتاد ہوں گے، اقطاب ہوں گے، ایک روحانی سلسلہ ہوگا، وہ سارے پھر جب سورج چڑھتا ہے تو پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اس وقت امام مہدی جو ہے ان کے وہاں پر اعلان ہوگا، اور پھر وہاں کعبۃ اللہ میں جو ہے ان کی ہاتھوں پر بیعت ہوگی، اور پھر لوگ وہی میں عرض کروں گا، پھر بھی یوں سمجھیے گا ایک طرح کا وہ شرعی نظام ہوگا۔ ایسے افراد جن کو کائنات جانتی ہوگی کہ یہ اپنے وقت کے مسلمہ شخصیات ہیں، وہی کہیں گے کہ یہ امام مہدی، اور امام مہدی کا وجود خود اس بات کے لیے بالکل واضح طور پر لوگوں کو تسلیم، جھوٹے آپ جانتے ہیں کہ کوئی دعویٰ کوئی جو ہے وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ عراق میں بھی آج کے دنوں میں پتہ چلا کہ کوئی ہے جو وہاں پر جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، تو وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو پھر وہی بیعت ہوگی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کا آنا خبر دی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن ان کی بھی تو بیعت ہوگی، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اسلامی ریاست قائم ہوگی، بیعت تو کریں گے، آ کے لوگ تسلیم کریں گے، پھر دنیا میں امن اور سلامتی ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم اہل اسلام کا یہ جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، امام مہدی پہلے موجود ہوں گے۔ حسن صاحب، یہ نہیں ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ وہاں مسجد میں ہوں گے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس وقت یہ سلسلہ جاری ہوگا جو کتابوں میں موجود ہے۔ خیر، میں جہاں پر گفتگو میں رکا تھا میں وہیں سے آگے بڑھتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 255 260 کا واقعہ اہل تشیع دوستوں کے ہاں، اور آج 1433 ہو گیا، کتنی صدیاں گزر گئیں۔ اس دوران کیا ملت اسلامیہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ کہ اب جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا بے یار و مددگار چھوڑ گئے؟ آپ کے خیال میں مولا علی کو آپ اس من کنت مولا فعلی مولا، اس سے آپ جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ مولا علی کو خلیفہ بنا دیا گیا؟ فرض محال آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو آپ کے ہاں جو تصور ہے 11ویں امام کے بعد جب امام مہدی پردہ غیب میں چلے گئے، یہ جو 11 صدیاں گزری ہیں، امام مہدی کا آپ کے خیال میں جب ظہور ہوگا تب ظہور ہوگا؟ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ ان کی ولادت ہوگی، آپ کے ہاں یہ ہے کہ وہ پردہ غیب میں ظاہر ہوں گے۔ اب اس وقت جو نظام حکومت ہے، اس وقت جو شیطان کا جو ہے وہ حربہ ہے اور ظالمانہ قوتیں جو ہیں وہ نقطہ عروج پر ہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی اصول نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا انتظار کریں، جب وہ آئیں گے تب وہ معاملہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہے، کوئی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق بنانا چاہیں، تو کیا معاذ اللہ ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ یہ ہے میرا سوال، اور یہ صاحبان دانش کو میں سوچنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنی صدیاں گزری ہیں اور آج بھی ہم اس وقت جو ہے وہ 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، سوچئے گا کیا ہمارے پاس کوئی اصول نہیں ہے اپنا خلیفہ منتخب کرنے کا؟
اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا تو پھر خلیفہ ہمیں ملے گا۔ عقلی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، نظریاتی میں عرض کر چکا، اب اس کی عملی شکل پہ آپ ذرا غور فرمائیے گا، اور میں کوئی مناظرانہ انداز میں گفتگو نہیں کر رہا، ایک اصولی اور بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ حضرات نے پچھلے 3-4 ہفتوں سے اہل سنت کے عقائد پر حملے کیے، فقہ حنفی پر حملے کیے، امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، اہل بیت کا جو خمیر ہے وہ ادب اور احترام سکھاتا ہے، ویسے بھی ہم اہل سنت ائمہ اہل بیت اطہار، ان کا ادب اور احترام اہل سنت پر واجب ہے۔ ہمارے لیے عظمت کے وہ مینار ہیں، اور جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے فیض یافتہ ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام ہے۔ ابھی میں بات میں عرض کروں گا بڑا کہ جی فقہ جعفریہ کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ، تو اس کا بھی میں بڑے آسن انداز میں جواب دے دوں گا، اور صاحبان عقل کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بات سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے، معاملہ ان کی طرف نہ لے جائیے، معاملہ تو آپ کا ہے۔ آپ جو منسوب کیے بیٹھے ہیں، جو آپ وارث بنے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ان کی تعلیمات ہیں، اگر آپ کے پاس ہوتی تو پھر معاملہ اور ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ ان کے پاس۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام، مختصر سی بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد شریک سفر رہیے گا۔